دونوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ انہی دنوں اس نے نواز فاروق کے لاہور آمد اور ساتھ ہی ماموزاد رومینہ سے رشتہ طے ہو جانے کی خبر سنی تھی۔ خاندان بھر میں سب کو ہی حیرانی ہوئی تھی اس خبر سے کہ فاروق چچا نے نواز کو کیسے معاف کر دیا، اور نہ صرف معاف کیا تھا بلکہ گھر میں جگہ بھی دے دی تھی۔ آج کل وہ دوبارہ لاہور اپنے گھر شفٹ ہو چکا تھا۔ ایک ماہ بعد اس کی شادی تھی۔ آج کل خاندان بھر میں نواز کی آمد اور شادی کا ہی چرچا ہو رہا تھا۔ اس دن اماں اس کی کیفیت کا پوچھنے چلی آئی تو ان کے ساتھ نبیلہ بھابی بھی تھی۔ ان کا زیادہ تر موضوع گفتگو نواز فاروق کی ذات اور شادی ہی رہا تھا۔ نمیرہ چپ چاپ ہی رہی تھی۔ نواز فاروق اور دوبارہ آنے کے بعد ان کے ہاں نہیں آیا تھا، مگر خالدہ بیگم کے ہاں جا چکا تھا۔ نبیل کا کیا رد عمل تھا وہ لا علم تھی۔ ہاں، اماں اور بھابی کی زبانی ضرور علم ہو گیا تھا کہ نبیل کو بہت کڑا لگا تھا اور وہ نواز کے ساتھ بڑی بری طرح پیش آیا تھا، بلکہ سختی سے اسے آئندہ اپنے ہاں آنے سے منع کر دیا تھا۔ نمیرہ کے لیے یہ سب بےایمانی سا تھا۔ اس نے تب بھی دلچسپی ظاہر نہ کی تھی، پھر وہ کیوں کرتی؟ شارق زمان تو ایک طرف اسے سارے خسارے میں یہ شخص برابر کا شریک رہا تھا، وہ اسے کیوں کر معاف کرتی؟ کھانا کھا کر وہ اماں اور واحدہ بیگم کے پاس آ کر بیٹھی تو اماں نے اسے بغور دیکھا، جبکہ انہوں نے واحدہ آپا اور حمید صاحب کے ساتھ بھیجا تھا۔ نمیرہ کا رویہ ان سے بڑا سرد اور لاتعلق سا ہو گیا تھا۔ اس کے بعد ایک بار بھی ان کے ہاں نہیں آئی تھی۔ انہوں نے کئی فون کیے تھے، ہر دوسرے دن فون پر اس کی خیریت معلوم کرتی تھی، مگر نمیرہ کا رویہ اس طرح برقرار تھا۔ انہیں ہر بار نمیرہ کے رویے سے بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ کئی بار انہوں نے خدا کا اسے اپنے ہاں آنے کو چکر لگانے کو کہا تھا، مگر وہ ہر بار ٹال جاتی تھی۔ اس سے تو اس نے بھی فون کرنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ آج بھی وہ اسے مسلسل اسی سلسلے میں آئی تھی۔ وہ نبیلہ کو ساتھ لے کر شاہدہ بھابی کے کہنے پر ہی ان کے ساتھ انہیں چند دیر رہنے کو چل دے، پھر تو اس کی کنڈیشن ایسی ہو جائے کہ شاید آنا ہی نہ ہو پاتا۔ ہم تمہیں لینے آئے، تم تو سسرال کو ایسے پیاری ہوئی کہ میکے کو بھولتی ہی جا رہی ہو۔ چلو ہمارے ساتھ چند دن رہ لینا۔ اماں کے اشارہ کرنے پر نبیلہ بھابی نے لب کشائی کی تھی۔ کیوں؟ نمیرہ کا وہی بڑا سنجیدہ انداز تھا۔ نبیلہ اندر کی بات سے بے خبر تھی۔ میکے میں بھلا کیوں لڑکیاں جاتی ہیں؟ چند دن تک کا کہہ رہی ہوں، ہوا بدلی ہو جائے گی۔ ویسے بھی خالہ جان میں سوچ رہی ہوں ہم نمیرہ کو ڈیلیوری سے پہلے اپنے ہاں ہی لے جائیں گے۔ آپ کی طبیعت خراب رہتی ہے، شاکرہ بھی اتنا اچھی طرح خیال نہیں رکھ سکتی۔ اب تو نمیرہ کو انتہائی توجہ دیکھ بھال کی ضرورت ہے۔ شارق بھائی کی اپنی مصروفیات ہو سکتی ہیں، وہاں میں اور امی تو ہوں گی، کیا خیال ہے؟ انہوں نے بات کرتے حاضرین پر نگاہ ڈالی تھی۔ واحدہ بیگم نے نمیرہ کے چہرے پر ناگواری چھائی دیکھی تو گہرا سانس لیا۔ میں ادھر ہی ٹھیک ہوں، ہاں وہاں آپ لوگ بھی ڈسٹرب ہوں گے۔ رہی چند دن جا کر رہنے کے بعد مجھے اس کی ایسی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ میں ادھر مطمئن ہوں، آپ لوگ بھی فون کر لیتے ہیں، آ کر مل جاتے ہیں، اتنا کافی ہے میرے لیے۔ وہ بھی سنجیدہ انداز آپ کی کچھ الجھ کر نبیلہ بھابی نے بھی بغور نمیرہ کو دیکھا۔ اس کے تاثرات ناقابل فہم لگے تھے۔ کوئی ایسی بات ضرور تھی کہ انہوں نے ٹھٹک کر ساس کو دیکھا۔ وہ خود شش و پنج کے شکار بیٹی کے چہرے کے دو ٹک سنجیدہ تاثرات کو دیکھ رہی تھی۔ ہم تو آ کر مل ہی جاتے ہیں، مگر تمہارے آنے کی تو اور بات ہے۔ رہنے دے بھابی، تکلف نہ کیا کرے، پھر نبیل بھائی کہاں برداشت کریں گے؟ اس نے ہنس کر طنز سے کہتے ہوئے انہیں دیکھا تو وہ نظریں چرا گئی۔ نبیل ابھی تک کہاں معاف کرنے والا تھا۔ نمیرہ ناحق سزا کاٹ رہی تھی، بلکہ مردوں کے اس معاشرے میں سارا ہزارہ آتا ہی ان کے حصے میں تھا۔ ساجد بھائی سمجھدار تھے، وہ برداشت کر گئے تھے، مگر نبیل تو شارق کا ہی کزن تھا، اسی کی طرح جذباتی اور جوشیلا۔ تم نبیل کی وجہ سے میکا چھوڑ دو گی؟ انہوں نے کہا تو وہ ہنس دی۔ میکا تو میں کب کا چھوڑ چکی ہوں، جانے دے اس قصے کو کوئی اور بات کرے۔ ہاں ہادیہ آپا آپ کہہ رہی تھی کہ آنٹی نبیلہ بھابی کی والدہ کی طبیعت پچھلے دنوں خراب تھی، اب کیسی ہے؟ ٹھیک ہے۔ نمیرہ کے رویے پر وہ گمسم ہو گئی تھی۔ نمیرہ انہیں بہنوں کی طرح عزیز تھی اور نبیل کی وجہ سے ان کے ہاں نہیں آتی تھی، اگر آ کر رکتی بھی تو بہت دنوں بعد۔ انہوں نے بڑے دکھ سے نمیرہ کو دیکھا اور پھر لب بھینچ لیے۔ اچھا آ بیٹھیے، اماں کے پاس جائیے، میں شاکرہ سے چائے کا کہتی ہوں۔ وہ وہاں سے اٹھی تو انہوں نے بڑے دل گرفتہ انداز میں اس کی پشت پر پھیلی لمبی کالی بالوں کی چوٹی کو لہراتے دیکھا تھا۔ نمیرہ وہ شاکرہ سے چائے کا کہہ کر پلٹی تو اماں بھی وہاں چلی آئی تھی۔ کیوں سزا دے رہی ہو مجھے؟ ماں کے دل کو مت آزماؤ، تم تو ہر ناتا توڑے بیٹھی ہو، کوئی اس طرح بھی کرتا ہے؟ انہوں نے اس کے باہر آنے پر کہا تو نمیرہ خاموشی سے دیکھنے لگی۔ میں تمہیں لینے آئی ہوں، بچے کی پیدائش تک اب ادھر ہی رہنا، اس حالت میں اب تمہیں میں یہاں نہیں چھوڑنے والی۔ مجھے کہیں نہیں جانا، مجھے اماں بار بار مجبور نہ کیا کرے، مجھے اس گھر میں نہیں جانا۔ رہ گئی ڈلیوری کی بات تو وہ اتنی اہم بات نہیں، ڈاکٹر سے ہر ماہ چیک اپ کروا رہی ہوں، سب نارمل ہے۔
ہو سکتا ہے گھر میں ہی ڈلیوری ہو جائے، اگر زیادہ پریشانی ہوئی تو ڈاکٹر فیروزہ کے کلینک چلے جاؤں گی، وہی مجھے انسسٹ کر رہی ہیں۔ تو کیا آپ کبھی اس گھر میں نہیں آؤ گی؟ نہیں، آپ سے تعلق تو ہے، اماں مجھے بار بار پریشان نہ کرے، بڑی مشکل اپنے آپ کو سمجھاتی ہوں۔ آپ نے مجھے یہاں دوبارہ بھیجا ہے، اس کے باوجود کہ وہی شخص اس کے لہجے میں اشارے کے لیے اتنی نفرت تھی کہ اماں دیکھتی رہ گئی، مجھے انتہائی ذلیل کر چکا ہے، وہ مجھے پہلے والی حیثیت دے پائے گا یا نہیں؟ آپ نے یہ سوچے بغیر مجھے مجبور کیا، جہاں آنے پر میں نے اب یہ بات مان لی تھی۔ آپ کو بیٹی کی پرواہ ہے، بیٹی کی نہیں۔ وہ ایک پال کو چپ ہوئی تھی، پھر اماں کو دیکھا تو سر جھٹکا۔ ہاں، آپ اس قصے کو ختم کریں، مجھے جتنا ذلیل ہونا تھا اس شخص کے نظروں میں ہو چکی ہوں۔ اماں اب زخم تازہ ہے، کچھ عرصے میں ہو جائیں گے، مند مل ہو جائے گا، شاید مجھے آپ کی مجبوری سمجھ میں آ جائے، مگر اتنا تو میں سمجھی ہوں، میرے لیے نہ صحیح نبیل بھائی کے دل میں کوئی جگہ باقی رہی ہے، اور نہ ہی آپ کے گھر میں لاوارثوں کی طرح زندگی گزارنے کا فائدہ۔ کم از کم اس گھر میں اپنی انا کو سلامت رکھے جی تو رہی ہوں۔ آپ کی بہن کا گھر ہے سو بڑھائیے، مگر بیٹی کا گھر سمجھ کر کبھی آنے کی غلطی نہ کیجیے گا۔ آپ کو اپنے بیٹوں کی عزت اور آبرو مبارک ہو، بیٹی جائے باڑ میں۔ نمیرہ نے اپنے دل کی بڑاس نکالی تھی اور اماں حیران اور پریشان کھڑی نمیرہ کو دیکھ رہی تھی۔ کیا یہ وہی نمیرہ ہے، ان کی علیم اور شفیق بیٹی؟ یہ تو حالات کی ڈسی انتہائی زہریلے لہجے میں کلام کرتی ہوئی کوئی اور ہی ہنسی لگی تھی۔ نمیرہ ان کے لبوں کی سسکاری کے اندر ہی دم توڑ گئی تھی۔ وہ لوگ اسے لے کر سیدھے ایئرپورٹ ہی آئے تھے، فلائٹ تیار تھی، وہ اسلام آباد میں تھے۔ گھر پہنچتے ان کا 12 بج کے سمیان، زباریہ بابی اور عثمان بھائی کے ساتھ زرش کے علاوہ فرح بھی تھے، جس کا پہلے ہی ارادہ ان لوگوں کے ہمراہ کراچی اسلام آباد جانے کا تھا۔ کھانا وہ لوگ کراچی سے ہی کھا کر آئے تھے۔ بابی کے کہنے پر ملازمہ نے فوراً چائے تیار کی تھی۔ چائے کے بعد بابی اسے لیے سمیان احمد کے کمرے میں چلی آئی تھی۔ یہ تمہارا اور سمیان کا کمرہ ہے، میں ہر چیز رکھوا تو چکی ہوں، مگر پھر بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو سمیان سے کہہ دینا، میں بندوبست کر دوں گی۔ ہاں، یہ گھر تمہارا ہے، جس طرح میرا ہے، تم کسی اجنبی جگہ نہیں آئی ہو، اسی لیے پرسکون اور مطمئن ہو کر رہو۔ بابی نے مسکرا کر کہا تھا تو بھی سرش مسکرا نہ سکی، اتنی ذلت کے بعد بھی اپنا گھر کے لفظ اس کو بڑے اذیتناک لگے۔ وہ کراچی سے اسلام آباد اور اب اس گھر تک مسلسل خاموش رہی تھی۔ ہوں ہاں جی کے علاوہ اس نے زبان نہیں ہلائی تھی، اور اب بھی زبان سے وہی نکلا تھا جی۔ بائی نے بغور دیکھا، وہ ذرا بھی خوش نہیں لگ رہی تھی۔ خوبصورت لباس، ہلکی پھلکی جویلری اور میک اپ کے باوجود وہ بہت پسماندہ اور تھکن زدہ محسوس ہوئی تھی۔ وہ شخص جس نے برسوں من پسند منزل کے حصول کی پیادہ سفر کیا، اور جب منزل پر پہنچے تو اس پر یہ انکشاف ہو کہ یہ تو وہ منزل ہی نہیں جس کے لیے اس نے سر توڑ کوشش کی تھی۔ اپنے سفر اور جدوجہد کے ڈرائی گاہ جانے کا احساس اس شخص کی توڑ پھوڑ کرنے کو کافی ہو سکتا ہے۔ زباریہ بابی نے تعجب سے زرش کو دیکھا، انہیں اس شخص اور زرش میں فرق محسوس ہوا۔ خوش رہو سمیان، بہت اچھا انسان ہے، ابھی تو تمہیں میری بات پر یقین نہیں آئے گا، وقت کے ساتھ ساتھ سنبھل جاؤ گی، تمہاری یہاں آمد بہت ضروری تھی زرش۔ وہ اس کا کندھا تھپک سنبھل کر مسکرائی تھی۔ لگتا ہے بہت تھک گئی ہو، کپڑے چینج کر لو۔ ان کے کہنے پر زرش کو بھی بھرپور تھکن کا احساس ہوا تھا، ذہنی بھی اور جسمانی بھی۔ ذہن تھکا ہو تو جسم خود بہت تھکنے لگتا ہے، ایسی ہی کیفیت وہ بھی محسوس کر رہی تھی۔ بابی ایک دو اور باتیں کر کے چلی گئی تو وہ اپنے ایک بریف کیس سے اپنا لباس نکال کر واش روم میں گھس گئی تھی۔ کپڑے چینج کر کے وہ واپس کمرے میں آ کر اس نے لباس الماری میں لٹکایا تھا اور زیور دراز میں ڈال دیا تھا۔ کمرے کا اطراف میں جائزہ لیا۔ بہت خوبصورتی سے سجا، صاف ستھرا اور ہوادار کمرہ تھا۔ ننگے پاؤں قالین پر چلتے وہ خاموشی سے بستر پر بیٹھی تھی۔ آئندہ زندگی میں کیا ہونا تھا اس نے کچھ نہیں سوچا تھا، پھر سوچنے کے لیے کچھ تھا بھی کیا۔ سر اٹھا کر پوری آن عزت اور وقار سے جینے کے سب دعوے دھڑے کے دھڑے رہ گئے تھے۔ اب یہ سمجھوتے سے بڑی زندگی کیسے گزرے گی؟ ابھی وہ اپنی خود ساختہ سوچوں میں تھی کہ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ فوراً متوجہ ہوئی تھی۔ اپنی شخصیت کی تمام تر وجاہت سمیٹے سمیان احمد اندر داخل ہوا تھا۔ زرش کو اپنے ہاتھوں میں پسینہ اترتا محسوس ہوا۔ اس سارے عرصے میں اسے پہلی بار اپنے آپ نروس ہوتا محسوس ہوا تھا۔ وہ نروس ہو رہی تھی، اسے اپنی فیلنگ پر خود ہی الجھن ہونے لگی۔ وہ فوراً نظریں چرا کر سیدھی ہوئی تھی۔ سمیان احمد نے اسے نظریں چراتے بغور دیکھا تھا۔ اس وقت رات کا 1 بج رہا تھا۔ سمیان الماری کی طرف بڑھا تھا، اپنا لباس نکال کر پلٹا تو زرش پر نگاہ ڈالی۔ وہ سر جھکائے ہونٹ کچلتی عجیب شش و پنج میں تھی، دونوں ہاتھوں کو آپس میں جکڑ رکھا تھا۔ سمیان لباس بدلنے چلا گیا، بغیر کوئی بات کیے واپس آیا تو وہ اسی طرح بیٹھی ہوئی تھی، گمسم سی۔ کیا بات ہے، کیا سوچ رہی ہو؟ اس نے چونک کر سمیان کو دیکھا۔ سمیان ڈریسنگ کے سامنے کھڑا بال بنا رہا تھا، مگر در حقیقت نظریں اس پر تھیں۔ کچھ نہیں۔ سمیان برش ڈریسنگ پر رکھ کر اس کے پاس بستر پر آ بیٹھا تو وہ سمٹ کر سیدھی ہوئی تھی۔
تم ہوش نہیں یہاں آنے پر؟ زرش چپ رہی سی، صرف ایک پل سمیان کو دیکھا تھا۔ تو کیا چچا جان اور چچی جان نے اب پھر تمہیں مجبور کیا ہے؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ سب لوگ ہی تو چاہتے تھے کہ میں اپنی ضد اور نار چھوڑ کر یہاں آ جاؤں۔ زرش سمیان نے بڑی بے چارگی سے اسے دیکھا تھا۔ آپ نے جس طرح اپنی بے اعتباری ظاہر کی ہے، اس کا صرف یہی ایک حال تھا کہ میں یہاں آ جاتی۔ زرش پلیز، سمیان نے اسے ایک دم ٹوک دیا تھا۔ میں اس سارے قصے میں خود کو کلیئر کر چکا ہوں۔ تمہیں یقین کیوں نہیں آتا میری ذات پر لگایا کیا آپ کی والدہ کا الزام ایسے ہی برقرار ہے نا؟ وہ ہر تو نہیں گیا؟ زرش خود سوچو، اگر مجھے وہ سب پھر سے قبول کرنا ہی ہوتا تو وہ الزام لگاتے ہی کیوں؟ انہوں نے بڑے پلان کے تحت کیا تھا۔ سب لوگ بیوقوف نہیں ہوتے، بہت سے لوگ فہم اور شعور رکھتے ہیں، حالات کا درست تجزیہ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ تم ایک ہی بات کو ذہن میں جگہ کیوں دیے ہوئے ہو؟ مثبت بھی تو سوچ سکتی ہو۔ وہ چپ ہی رہی تھی۔ وہ پھر بول کر آتی بھی کیوں؟ ماما سے لے کر سمیان تک سب کے پاس اسے سمجھانے کو ہزار دلائل تھے، بلیک میل کرنے کے 100 حربے، مگر کوئی اس کی ذہنی حالت اور سوچ کو پرکھنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا۔ حتیٰ کہ اس کو سمجھ لینے کا دعوے دار سمیان احمد بھی نہیں۔ مجھے نہیں پتا کیا مثبت ہے اور کیا منفی، بس مجھے خود پر لگا الزام جینے نہیں دیتا۔ میں چاہوں بھی تو خود کو آپ کی سوچ کے مطابق نہیں ڈال سکتی۔ ماما نے مجھے سمجھایا اور میں نے ان کی بات مانی، وجہ کچھ بھی ہو، مگر ماما نے کہا تھا کہ اگر میں آپ لوگوں کے ساتھ آج یہاں نہیں آنا چاہوں تو وہ آپ سے یہ رشتہ ختم کرنے کی بات کریں گے۔ سمیان احمد نے چونکوں سے دیکھا، ان کے علم میں ایسی کوئی بات نہ تھی۔ بس پوچھنے پر چچی نے کہا کہ انہوں نے اسے سمجھا دیا، بس وہ کچھ پریشان ہے، سو اسے پیار محبت سے ہینڈل کر لینا۔ ضدی ہے، لاڈ پیار نے اس کی کچھ عادتیں بگاڑ بھی دی ہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو غلطی پر غلطی کرنے دیں۔ اور اب جو زرش بتا رہی تھی، سمیان نے انتہائی تعجب سے اسے دیکھا تھا۔ مطلب جب ماما کو میری بیوقوفیوں کی سب فہرستیں ازبر ہیں تو یقیناً آپ بھی بے خبر نہیں ہوں گے۔ مجھے کچھ نہیں علم چچا نے تم سے کیا بات کی اور کس انداز میں، بہرحال اگر تم نہیں آنا چاہتی تھی یا مطمئن نہیں تھی تو مجھ سے بات کر لیتی، یقیناً تمہیں یوں مجبور تو نہ کیا جاتا۔ وہ سمیان کو مسلسل غلط سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سمیان ایک دم سنجیدگی سے کہتے ہوئے بستر سے اٹھ گیا تھا۔ رہی یہاں آنے کی بات، تمہیں یاد ہوگا کہ میں تمہیں پہلے بھی کہہ چکا تھا کہ میں تمہیں ہر طرح سے سپورٹ کروں گا۔ تم اپنی تعلیم مکمل کر لو، جس طرح کا بھی تم تعاون چاہو گی میں تمہیں فراہم کروں گا۔ چچی جان نے تمہیں کیا کہا؟ مجھے علم نہیں، ان کے کسی قول اور فعل کا میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ ہاں، انہوں نے ضرور بتایا تھا کہ تم پڑھنا چاہتی ہو اور کراچی یا اسلام آباد سے ہٹ کر کسی ادارے میں داخلہ لینا چاہتی ہو۔ میرا نہیں خیال کہ اس میں کچھ بھی حرج ہے۔ تم ٹیسٹ کی تیاری شروع کر دو، جہاں بھی کہو گی داخلہ مل جائے گا۔ کھڑکی کے پاس جا کر کھڑے ہوتے ہوئے سمیان نے یہ سب کہا تھا۔ جہاں تک ہمارے رشتے کی بات ہے تو بھی تمہیں یاد ہونا چاہیے کہ میں اس رات کراچی میں تم لوگوں کے ہر رات ٹھہرا تھا۔ اس سلسلے میں تم سے تفصیلی بات ہو چکی ہے۔ میں نے اس رات بھی کہا تھا، اب بھی کہہ رہا ہوں کہ میری طرف سے تم پر اس رشتے کی جانب سے کوئی دباؤ یا زبردستی نہیں ہوگی، جب تک تم یہ سادگی اور اطمینان محسوس نہیں کرو گی۔ میری طرف سے کبھی پیش رفت نہیں ہوگی، بس شرط یہ ہے کہ تم اعتبار کرنا سیکھ جاؤ۔ اعتبار کرو مجھ پر، میرے لیے تمہاری محبت، تمہارا وجود بہت اہم ہے۔ اپنے ذہن کو ریلیکس کرو، تم جہاں ہو میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ کسی کے دل میں جگہ بنانے، گڑھ کرنے، محبت کے جوت جگانے میں برسوں لگ جاتے ہیں، جبکہ نظروں سے گرنے میں ایک پل لگتا ہے۔ ہمارا رشتہ ایک اٹل حقیقت ہے، بندہ بشر ہوں اور انسان ہی جذبات میں بہتا ہے، مگر پھر بھی اتنا ضرور بتا دیتا ہوں کہ تمہیں بس کبھی اپنے رشتے سے متفق ہونے پر مجبور نہیں کروں گا۔ رات بہت ہو گئی ہے اور تھکن بھی بہت ہو رہی ہے۔ کیا خیال ہے اب سونا چاہیے؟ اگر پھر بھی کوئی بات ذہن کو ڈسٹرب کر رہی ہے تو صبح بات کر لیں گے۔ زرش نے بہت حیران ہو کر سمیان کو دیکھا تھا۔ میرے ساتھ بیٹھ تو شیئر کر لو گی، مجبوری ہے۔ سمیان نے مسکرا کر کہا تو اس نے فوراً نظریں چرائی تھی، بغیر کچھ کہے وہ سارا ہلاتے ہوئے بستر پر دراز ہوئی تھی۔ سمیان نے ایک دو پل اسے دیکھا تھا، کچھ سوچ کر مطمئن ہوتے ہوئے لائٹ آف کر دی تھی۔ نواز فاروق کی شادی کا کارڈ آیا تھا، چونکہ بارات لاہور سے کراچی جانا تھی، تو سارے خاندان سے ایک فرد ہی انوائٹ تھا، جبکہ ولیمے میں سارا خاندان برادری موجود تھی۔ شارق سمان بارات کے ساتھ کراچی گیا تھا، جبکہ 3 دن بعد منعقد ہونے والے ولیمے میں جانے کے لیے اماں تو تیار تھی، نمیرہ کو بھی ساتھ چلنے کا کہہ رہی تھی، مگر وہ مسلسل ٹال رہی تھی۔ اماں میں بھلا کیا کروں گی وہاں جا کر، وہ بھی اس حال میں، باقی جو لوگ جا رہے ہیں تو وہ پاگل ہیں، وہ تمہاری حالت کو کیا ہوا ہے؟ اللہ کا کرم ہے، نصیبو والیوں پر یہ وقت آتا ہے۔ ہاں نصیب۔ اس کے چہرے پر طنز بکھر گیا تھا۔ شاکرہ کو کہو کپڑے تیار کر دے، تمہاری شاعر کو میں کہہ چکی ہوں
حال میں جانا ہے اس کے ساتھ، تم بھی جا رہی ہو میرے ساتھ؟ مسئلہ صرف شارق کا نہیں، پورا خاندان وہاں اکٹھا ہونا تھا۔ نہ جانے کیا کیا کچھ سوچنے کہنے کو ملنا تھا۔ وہاں صرف چند لوگ ہی نہیں ہوتے، حمید چچا کی فیملی کے علاوہ اور بھی بہت سے لوگ ہونے تھے، اور وہ کسی سے بھی سامنا کرنے کے موڈ میں نہ تھی۔ مگر اماں کو اس کی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ بعض اوقات وہ بلا وجہ سی ضد پر اڑ جاتی تھی، جیسا کہ اب۔ جاؤ شاباش، شاکرہ کو ساتھ ملا کر تیاری کرو، اچھا سا کوئی سوٹ دیکھ لینا اور زیور وغیرہ بھی، خاندان کی پہلی شادی ہے جو دیکھو گی۔ اماں کی خاص حاضر پر وہ خاموشی سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اب ایک اماں ہی تو رہ گئی تھی اس کے دکھ درد کی ساتھی، وہ اب ان سے بحث کر کے ان کو کیسے ناراض کر لیتی۔ لباس نکال کر اس نے شاکرہ کو دیا تھا، وہ استری کرنے چل دی تو وہ نہانے باتھ روم میں گھس گئی۔ تیار ہو کر ہلکی سی لپسٹک لگا کر وہ اماں کے کمرے میں آئی تو شاکرہ ان کو تیار کروا چکی تھی۔ اس وقت وہ ان کے بال بنا رہی تھی، سفید چکن دار لباس میں اماں کی شخصیت بڑی باروب لگ رہی تھی۔ بڑی پیاری لگ رہی ہیں اماں، اس کی تعریف پر اماں ہنس دی تھی۔ اور یہ کیا، تم نے تو زیور پہنا ہی نہیں، نہ گلے میں ہاتھ، کان میں خالی۔ ماشاءاللہ سے میکے سسرال دونوں طرف سے کتنا زیور ہے، سنبھالنے کے لیے تو نہیں پہنایا ہم نے، شادی بیاہ پر بھی نہیں پہنو گی تو کب پہنو گی؟ اماں جانے بھی دی، اب یہ لباس دیکھ رہی ہیں بمشکل پورا آیا ہے، زیور پہن کر اور بھی عجیب لگوں گی، سب مڑ مڑ کر دیکھیں گے۔ شارق تیار ہو گیا ہے؟ وہ آج گھر پر ہی تھا، اماں نے شاکرہ سے پوچھا۔ پتہ نہیں، اپنے کمرے میں ہوں گے، جاؤ دیکھ کر آؤ۔ شاکرہ چلی گئی تو اماں نے اسے دیکھا، جہیز میں سے اس نے سوٹ پہنا تھا۔ اماں کے دل میں کئی بار خیال آیا کہ شارق زمان کی لا کر دی گئی وہ کوئی چیز استعمال نہیں کرتی تھی، چاہے جو جوتا ہی کیوں نہ ہو، وہ صرف اس گھر میں رہ رہی تھی۔ حتیٰ کہ ایک بار ڈاکٹر فیروزہ کی لکھی دی گئی میڈیسن ختم ہو گئی تھی، نوارہ کے ذکر کرنے پر انہوں نے وہ نسخہ لے کر ملازمہ کو دیا تھا۔ اس وقت شارق چلا آیا تھا، وہ اماں کی دوائیوں کو نسخہ سمجھا تھا، اسے کسی کام سے فوراً واپس بھی جانا تھا۔ وہ نسخہ ملازم سے لیا تھا، رات کو اس نے میڈیسن لا دی تھی، مگر نوارہ نے وہ میڈیسن استعمال نہیں کی تھی، اس نے خود سے منگوا کر میڈیسن استعمال کی تھی۔ کتنے دنوں بعد انہوں نے دراز کھولا تو وہاں میڈیسن کا شاپر جھوکا تو پڑے دیکھ کر انہیں بڑا دکھ ہوا تھا۔ کچھ زیور پہن لو، وہاں سب سوال کریں گے، کم از کم میری عزت کے لیے پہن لو۔ نوارہ نے بڑی پیچیدگی سے اماں کو دیکھا تو وہ کہہ نہیں سکتی کہ زیور پہننے میں اسے کوئی خرچ نہیں تھا، مگر وہ سارا شارق زمان کے کمرے میں اس کے پرسنل لاکر میں پڑا ہوا تھا۔ وہ وہاں سے کیسے نکالتی؟ وہ تو کبھی اس کے کمرے کے قریب سے گزری بھی نہیں تھی، کجا کہ اس کے پرسنل دراز میں سے زیور نکالنا۔ اماں وہ سارا زیور شارق کے لاکر میں ہے، آپ لا دیں۔ امی کی طرف کا ادھر کا بہت بھاری ہے، میں نہیں پہنوں گی، امی والا لا کر دے دے۔ اماں نے نوارہ کے رونے پر بڑی بے چارگی سے اسے دیکھا تھا۔ اچھا میں دیکھتی ہوں۔ وہ مصنوعی ٹانگ سنبھالتی آہستہ آہستہ چلتی کمرے میں نکل گئی تو اس نے گہرا سانس لیا۔ اماں زیور لے کر آئی تو اس میں کچھ زیور ادھر کا بھی لے آئی تھی کہ میں نے خود بنوایا تھا شارق کی دلہن کے لیے، یہ شارق کی کمائی کا نہیں، اس کے ابا کی کمائی کا ہے، اور یہ زیور میں نے اپنا زیور دے کر نیا بنوایا تھا، پہن لو۔ وہ اب بھلا کیا کہتی؟ تمام زیور اماں نے اسے اپنے ہاتھوں سے پہنایا تھا، ان کے اندر نوارہ کو ہر وقت اپنے ہاتھوں سے بنانے سنوارنے کے کتنے ارمان تھے۔ شارق نے گاڑی نکال کر ہارن دیا تو اماں کو سہارا دیے باہر نکل آئی۔ آج پہلی بار ایسا ہو رہا تھا کہ اماں ویل چیئر کے بغیر باہر جا رہی تھی، ورنہ وہ ویل چیئر ضرور گاڑی میں رکھواتی تھی۔ شارق زمان نے انتہائی حیران ہو کر نوارہ کو دیکھا، اماں کے ساتھ اسے دیکھا تعجب ہوا، وہ اس کی گاڑی میں سفر کرنے پر راضی کیسے ہو گئی تھی؟ اس نے ایک پل کو ضرور سوچا تھا۔ پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر اماں کو بٹھا کر خود بھی ساتھ بیٹھتے ہوئے اس نے ایک بار بھی شارق زمان پر نگاہ ڈالنا گوارا نہ کی تھی۔ مکمل طور پر ان لمحوں میں اس نے شارق زمان کی نفی کی تھی، جیسے وہ ان کا کوئی شوفر ہی تو تھا۔ شارق زمان کے اندر ایک دم چبھن ہونے لگی، وہ عورت ذات ہو کر اسے نظر انداز کر رہی تھی، کوئی اس کے اندر تل ملایا تھا۔ سارا راستہ شارق زمان کے اندر ایک اندیکھی آگ جلتی رہی تھی۔ نوارہ کی کنڈیشن اور اپنی اولاد کا احساس نہ ہوتا تو شاید اب تک سارے حساب بے واق کر چکا ہوتا۔ وہ لوگ ہوٹل پہنچے تو چچا چچی نے بڑے پرطباق انداز میں ان کا خیر مقدم کیا تھا۔ نوارہ کو اماں کے ساتھ دیکھ کر دونوں میاں بیوی کے دلوں میں ایک سکون سا اترا تھا۔ نواز فاروق کی شادی کر دینے کے باوجود نوارہ کے ساتھ ہونے والی زیادتی اب بھی دل دکھاتی تھی، مگر اب اماں اور ان کے پیچھے مطمئن سے شارق کو دیکھ کر اپنی زیادتی کا احساس کم سا ہونے لگا تھا، بلکہ نوارہ کے ساتھ ساتھ انہیں نواز فاروق بھی بے قصور لگتا تھا۔ چچی نے بہت محبت سے گلے لگا کر پیشانی چومی تھی، وہ بھتیجی بیاہ کر لائی تھی، مگر نوارہ کو کھو دینے کا ملال اپنی جگہ تھا۔ ان کی باقی چاروں بیٹیاں بھی نوارہ کو دیکھ کر بے انتہا خوش ہو گئی تھی۔
جس طرح نویرہ نماز کے انکار کے بعد ان لوگوں سے ناراض ہوئی تھی، ان کو یقین تھا کہ وہ اب شادی پار نہیں آئے گی، مگر نویرہ نے آ کر بڑی اعلیٰ ظرفی کا ثبوت دیا تھا۔ وہ سب نویرہ کے آگے پیچھے پھر رہی تھی۔ وہ سب رشتہ داروں سے اماں کو ملوانے کے بعد ایک ٹیبل کے گرد آ بیٹھی تھی۔ تھوڑی دیر میں اماں اور نبیلہ بھابی وغیرہ بھی آ گئے تھے۔ نویرہ کے لیے یہ بات تسلی بخش تھی کہ مرد اور عورتوں کے لیے علیحدہ علیحدہ انتظام کیا گیا تھا، درمیان میں پارٹیشن کا انتظام تھا، سوائے چند قریبی احباب کے کوئی بھی خواتین والے حصے میں نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد نواز کی بہنیں سجی سجائی رومیسا کو لیے اسٹیج پر بیٹھی تھی۔ نویرہ نے بغور دیکھا، اچھی خاصی خوبصورت اور پیاری لڑکی تھی۔ زبیدہ چچی اور رمشا بھی اس کے پاس ہی آ بیٹھی تو کھانا کھانے تک وہ سب آپس میں ہی مصروف رہی تھی۔ وہی خاندان کے قصے، نواز کا والدین کے پاس آ جانا اور ان کا خاص صوبہ مان جانا اور یہ آنن فانی شادی، 1 ماہ کے عرصے میں یہ سب ہوا تھا۔ کھانے کے بعد فوٹو سیشن کا سلسلہ چلا تھا۔ نواز فاروق نے اپنی پوری فیملی کو اسٹیج پر بلا لیا تھا۔ اس سارے عرصے میں نویرہ نے ایک عرصے بعد اس شخص کو دیکھا تھا۔ نواز نے جب شادی سے انکار کیا تھا تو کتنا دکھ ہوا تھا، اور پھر جب شاعر کی زبانی علم ہوا کہ وہ کیوں انکار کر کے چلا گیا ہے تو اس نے اس سے نفرت بھی کی تھی۔ یہ بھی سوچا تھا کہ زندگی بھر کبھی سامنا نہیں کرنا، اور اگر کبھی بدقسمتی سے سامنا بھی ہو گیا تو نفرت سے اپنے ساتھ کی جانے والی ناانصافی پر اس کا گریبان جھنجھوڑ دے گی۔ مگر اب وہ چپ چاپ بس اسٹیج پر بیٹھے دلہا دلہن کو دیکھے جا رہی تھی۔ وہ ایک بار بھی اٹھ کر ادھر ادھر نہیں ہوئی تھی، جب سے آئی تھی اسی جگہ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ شارق زمان سے شادی کے بعد نبیل بھائی کی نفرت کے باوجود اس نے سمجھوتے کی راہ اپنا لی تھی، مگر رضا حمید کی جذباتیت نے ساری کیے کرائے پر پانی پھیر دیا تھا۔ پھر وہ اکیلے نواز فاروق کو قصوروار کیوں ٹھہراتی؟ رضا حمید بھی اس کی بربادی میں برابر کا شریک تھا۔ اس نے زندگی بھر کسی سے نفرت نہیں کی تھی، مگر اب لگتا تھا کہ شارق، نواز اور حمید اس کی زندگی کی وہ مثلث تھے جنہوں نے نہ صرف اسے بدنام کر دیا تھا بلکہ اس کے اندر سے جینے کی آرزو تک چھین لی تھی۔ دل کے اندر کوئی جذبہ باقی نہ رہا تھا۔ لاشعوری طور پر وہ مسلسل اسٹیج پر بیٹھے جوڑے کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی نگاہوں کا ارتکاز ہی تھا کہ نواز فاروق نے بے چین ہو کر اپنے اطراف میں نگاہ دوڑائی تھی۔ دائیں طرف تیسری ٹیبل کے گرد بیٹھی نویرہ پر نگاہ جم سی گئی تھی۔ نویرہ اس کے لبوں سے بے آواز جنبش کی تھی۔ وہ جب سے لاہور آیا تھا، دل کے بے پناہ خواہش کے باوجود نویرہ سے سامنا کرنے کی ہمت خود میں نہیں پا سکا تھا۔ بارہا شارق کے گھر کے گیٹ پر جا کر پلٹ آیا تھا۔ اسے یقین نہیں تھا کہ اس کے ولیمے کی تقریب میں اٹینڈ کرنے آئے گی۔ اب سامنا ہوا بھی تو نگاہیں ایک دم جھک گئی تھی۔ احساس شرمندگی سے نظر ملانے کا جرانہ نہ تھا۔ نویرہ نے نواز کی نظر چرا لینے پر بڑے تمسخر سے اسے دیکھا تھا۔ اف یہ مرد حضرات! وہ اندر ہی اندر ہنسی تھی۔ اسے یقین تھا کہ اب ساری عمر نواز فاروق اس کے سامنے آ جانے پر ایسے ہی نگاہیں چرائے گا، اس کے الزام دیتے تمسخرانہ نگاہوں سے چھپے گا۔ اس نے نویرہ احسان کو کھویا تھا۔ اب جو نویرہ تھی وہ اس نویرہ سے بہت مختلف تھے جسے حالات نے اپنی دانست میں شطرنج کے مہرے کی طرح بڑی بری طرح پٹا دیا تھا۔ ہمیرہ 2-3 بار اس کے پاس بھی آئی تھی کہ وہ بھی رومیسا کے ساتھ تصویریں کھنچوا لے، مگر اس نے سہولت سے انکار کر دیا تھا کہ وہ اس حال میں تصویریں بنواتی کہاں جچے گی۔ چند تصویریں بنوا کر نواز فاروق اسٹیج سے اترا تو بڑی اماں کو دیکھ کر رک گیا۔ وہ جب سے آیا تھا دل کے 1000 بار چاہنے کے باوجود ان سے ملنے نہیں جا سکا تھا۔ احساس ندامت ہی ایسا تھا، خود میں کسی سے بھی سامنا کرنے کی ہمت نہیں پاتا تھا۔ السلام علیکم بڑی اماں! وہ نویرہ کے بائیں جانب بیٹھی بڑی اماں کے پاس چلا آیا تھا، جھک کر سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام! کیسے؟ بہت محبت اور شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے انہوں نے دریافت کیا تھا۔ اللہ کا کرم اور آپ کی دعائیں ہیں بس۔ وہ عاجزی سے بولا تھا۔ ایک بار بھی اس نے دائیں جانب بیٹھی نویرہ کو نہیں دیکھا تھا۔ وہی نظر چراتا شرمندہ سا انداز تھا۔ جیتے رہو، بڑی پیاری بہو ہے تمہاری، بیوی ہے تمہاری، اللہ نصیب اچھے کر، انہوں نے بڑے خلوص سے دعا دی تھی۔ نویرہ سر گھما کر باہر آتے جاتے لوگوں کو دیکھے گئی تو تم کیسی ہو نویرہ؟ نویرہ کو جو گمان تھا کہ وہ کبھی اس سے سامنا ہونے پر بھی اس سے کلام نہیں کرے گا بلکہ نگاہ چرا کر ندامت سے سر جھکائے گزر جائے گا، ایک دم پلٹ کر اسے دیکھا جو سنجیدہ چہرے سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تمہیں کیسی لگتی ہوں میں؟ آپ جناب کے تکلفات کی پرواہ کیے بغیر اس نے بڑی بدلہذی سے اسے گھورا تھا۔ اس کے لیے یہ بات شاک سے کم نہ تھی کہ نواز فاروق اسے خود سے مخاطب کرنے کی کبھی جسارت بھی کرے گا۔ بظاہر تو ٹھیک ہی لگ رہی ہو، اندرونی کیفیت تو تم خود ہی بتا سکتی ہو۔ بڑے پر اعتماد انداز سے وہ مخاطب تھا۔ نویرہ کا جی چاہا کہ ایک دم اٹھے اور اس وجود کا اعتماد سے پر چہرہ اپنے ہاتھوں سے تھپڑوں سے سرخ کر دے۔ اس کی زندگی کو رسوائیوں کی دلدل میں دھکیل کر جانے والا کیسے مطمئن اور آسودہ زندگی گزار سکتا تھا؟
جبکہ وہ ہر رات انگاروں کے بستر پر لوٹتے گزار رہی تھی۔ میری اندرونی اور بیرونی کیفیت سے تمہیں مسٹر نواز فاروق کو سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ براہ کرم اپنا راستہ ناپیے اور ہاں، آئندہ مجھ سے مخاطب ہونے کی غلطی مت کرنا۔ میں اپنی تذلیل اور رسوائی بھولی نہیں، جو ذلت اور ہتک میں نے تمہاری اور شارق زمان کی ملی بھگت سے اٹھائی تھی، آئندہ میرے سامنے بھی مت آنا۔ ایسا نہ ہو کہ میں خود پر قابو نہ رکھ پاؤں اور نفرت سے تم پر تھوک دوں۔ تم میری روح کے قاتل ہو، سمجھے تم۔ وہ صرف بولی نہیں بلکہ نفرت کی شدت سے پھنکاری تھی۔ اس کے لہجے میں نفرت کے شعلے دہک اٹھے تھے۔ وہاں موجود ہر فرد صرف حیران اور گمسم ہی نہیں ہوا تھا، بلکہ ان کے تو وہم و گمان بھی نہ تھا کہ نوارا ایسا رد عمل بھی ظاہر کر سکتی ہے۔ اور نواز فاروق، اس کی وہ حالت تھی کہ کاٹو تو بدن میں خون نہیں۔ اس نے اس ایک لمحے میں نوارا کے اندر لمحہ با لمحہ چلنے والی ساری نفرت دیکھ لی تھی۔